ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر جان کیری کے پاکستان کے دورے پہ اور ان کی کوششیں ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوانے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ بہت امپورٹنٹ میٹنگز کا آج حصہ دی. فارن آفس نے جو ایڈوائز دی ہے, جو سٹیٹس ڈیفائن کیا ہے, وہ آپ لوگوں نے سینیٹر جان کیری کو بتایا. کیا تفصیلات شیئر کی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینیٹر جان کیری کا ایک بڑا اپنا ایک رول ہے پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز میں, اور ہمیشہ پاکستان کے ایک درینہ دوست کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کی میزریبل اکنامیکل سچویشن میں ایک وائٹل رول پلے کیا ہوا ہے. وہ ساری باتیں سب لوگوں کو پتہ ہے. سینیٹر جان کیری کا ایک انڈیویجول فارن آفس کی جو آپ سے شیئر ہوئی ہے چیزیں, وہ آپ نے سینیٹر جان کیری کو کیا بتائیں؟ دیکھیں, یہ ہم نے شیئر کرنے کے لیے نہیں بلایا ان کو, انہوں نے ہم سے شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں. آج انہوں نے جو اپنے فیلنگز شیئر کی ہیں وہ پاکستانی میڈیا سے شیئر کی ہیں. پوری پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنا ایک پرسیپشن, اپنی گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو اور اوورآل کے حوالے سے آپ نے سینیٹر جان کیری کو کیا بتایا حکومت پاکستان نے؟ دیکھیں, سینیٹر جان کیری کا جو اپنا کلیم ہے, جو ان کا سٹانس ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یا امریکن گورنمنٹ کا, کہ ان پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ ہمارا سٹانس ہم اپنی کورٹ کو بتائیں گے. ہم نے جان کیری کو کیا دیکھیں, یہ میڈیا میں ایک کیس کورٹ میں انڈر ڈسکشن ہے, انڈر ٹرائل ہے, وہ ڈسکشن جو ڈاکومنٹیشن اور پیپر جو ہم نے کانفیڈینشلی کورٹ کو پریزنٹ کرنے ہیں, وہ میڈیا میں کیسے لے آئیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب, نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے مسئلے کو خراب کیا, کہ انہوں نے کنفیوژن پیدا کی. آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات کو سنا کہ وہ اب بھی سٹیٹس کلیئر نہیں کرنا چاہتی کہ استثناء کے بارے میں دفتر خارجہ نے کیا کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس کو بہتر ہینڈل کر سکتی تھی اگر استثناء کے حوالے سے پہلے دن سے ہی کلیئر بتا دیتی, عوام سے شیئر کر لیتی چیزیں؟ اس معاملے کو اس نے مس ہینڈل کیا ہے, بلکہ وہ مسلسل اس معاملے کو مس ہینڈل جو ہے وہ کرتے آ رہی ہے. دیکھیں, اس وقت یہ تو ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. یعنی اس نے 2 افراد کو قتل کیا, اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, انویسٹیگیشن ہوئی, چلان اب عدالت میں پیش ہو گیا, وہ آدمی جو ہے وہ کورٹ کسٹڈی میں ہے. اب کنفیوژن یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے استثناء حاصل ہے, وہ ڈپلومیٹ ہے. اب امریکہ کے اس موقف کی تصدیق یا تردید کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف فارن آفس کو ہے, وفاقی حکومت کو ہے. یہ آج اگر یعنی وہ پریس کانفرنس جو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کی ہے, اگر وہ یہی پریس کانفرنس بطور وزیر خارجہ کر دیتے تو معاملہ اسی دن حل ہو جاتا. اگر آج بھی وفاقی حکومت اس کے سٹیٹس سے متعلق جو ہے وہ بات کر دے کہ اس کو استثناء حاصل ہے یا اس کو استثناء حاصل نہیں ہے, تو مسائل کا حل ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کلیئر کرتے آپ؟ میں اور رانا صاحب اس سے پہلے بھی ایک ٹی وی ٹاک شو پہ بات کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ, اور یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک پوائنٹ آف ویو کورٹ کے اندر ہے. کورٹ ہمیں انٹروین کرنے کے لیے کہے, کل اس کی ڈیٹ ہے. امیونٹی کو جو ظاہر ہے حکومت سے جو سٹیٹمنٹ کورٹ نے مانگنی ہے نا, کیا آپ انہوں نے تو مانگ لی ہے, وہ تو آپ نے کل جمع کروانی ہے. دیکھیں, وہ کل ڈیٹ جو ہے وہ آپ کل کا ویٹ کر لیں. لیٹس سی کہ آپ کو جو پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ کا ابہام آپ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو رہے وفاقی حکومت پہ جو ایلیگیشن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے, جو کورٹ کا رائٹ ہے, جو کورٹ کا ایک طریقہ کار ہے, اس کو چینلز تک محدود نہ کیا جائے. جو کورس آف لا ہے, جو چینلز پہ جو خبریں چلی, آپ نے بھی دیکھی بطور انفارمیشن منسٹر کے وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے استثناء دیا جائے. کیا نا آپ کی چینل پہ چلی, لیکن صدر زرداری نے یہ بھی کہا, جو سٹیٹمنٹ آفیشلی ایشو ہوئی کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے, وزیر اعظم نے قصاص اور دیت کی بات کی. دیکھیں, جو صدر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی, میرے پاس اس کی کاپی ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ یہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ کیس ہے, اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں, جس انداز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ملٹیپل سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن چاہیے, اور اس میں یقیناً آپ نے جو وہ کلیم کر رہے ہیں, اور جو آپ فیکٹس اور فگرز کو بیس کرتے ہوئے جو آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسیز نے رپورٹ پٹ اپ کی ہے, جو عدالت کا نقطہ نظر ہے, وہ اکیلی حکومت جو ہے وہ کیسے ٹی وی صرف حکومت اس معاملے پر ڈاکٹر صاحبہ چپ کی ہے, باقی ساری چیزیں انفارمیشن تو سامنے آ رہی ہے. آج لیٹسٹ ڈاکومنٹ ان کی سیلری سلپ کے حوالے سے بھی سامنے آ گیا ہے. بھئی اس سے سیلری سلپ سے مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس ایشو کا کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی انجوائے کرتا ہے,
یا پاکستانی کورٹ اس کو کیا ریلیف دے گیا وہ کیسے ہوگا؟ یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ. یہ کورٹ میں دے نا, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. کون دے گا؟ آپ نے دینے ہیں. تو ہماری طرف سے تو یہ ہے, ڈاکٹر صاحب لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. نہیں, میں آپ کو اس لیے میں نے اس وقت سارا بیک گراؤنڈ میں جا کے بتایا, کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق یا وینا کنونشن کے مطابق اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے, لیکن لیٹ می ٹیل یو دس ناٹ گوئنگ ٹو کلوز دا چیپٹر. آرٹیکل 31 37 میں لکھا ہوا ہے کہ یہی اسٹیٹمنٹ آپ دینے جا رہے ہیں. نہیں, میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتا دوں کہ یہ اس میں یہ ڈاکومنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی the immunity shall extend only to acts performed shall not extend to acts performed outside the course of duty. This document explains کہ ان کی course of duty کیا تھا. ان کی course of duty ہے ہاں جی پروٹیکشن. Murder was not his course of duty. مجھے نہیں صحیح یہ ایشو پولیٹیسائز کر لیا, لیگلی بڑا کلیئر ہے. ایک نان ڈپلومیٹ اور بڑا کلیئر ہے میری مائنڈ میں کہ نان ڈپلومیٹ کو قتل کیا, اس کو قتل کا انجام دینا چاہیے. یہ امریکنز جھوٹ بول رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ اوباما نے بھی کہہ دیا کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہے, تو میرا سوال ہے تو بش نے بھی کہا تھا WMD عراق میں پوری جنگ لے لی, انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا, تو اوباما کوئی فرشتہ تو نہیں. اوباما سراسر جھوٹ بول رہے ہیں, سینیٹر کیری جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ نے ریز نہیں کی ارشد, کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی کہ اس کا ڈپلومیٹک ویزا ریمان ملک has his diplomatic visa. ریمان ملک کے پاس کیوں ہوگا ان کا ڈپلومیٹک ویزا؟ ریمان ملک صاحب خود کہہ چکے ہیں فائل میرے کمرے میں موجود ہے. تو پھر ان کا ویزا جو سب دکھا رہے ہیں وہ کدھر سے آیا؟ ان کا مطلب this is ridiculous. یہ ریمان ملک کا کام تو نہیں ہے ویزا رکھنا. ڈپلومیٹک سٹیٹس فارن آفس کا کام ہے دینا. ڈپلومیٹک کارڈ ہوتا ہے, وہ نہیں اسے ملا. تو مطلب ہے کہ ٹینشن ہمیں ٹاک شو میں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے عوام کو بتانا ہے بطور وزیر اطلاعات. آپ کو پتہ ہے عوام امپاور ہوں گے, انفارمیشن ہوگی. عوام جو ہے ہم عوام کو آنسریبل ہیں, اور جب ایک آپ بتائیں کہ کورٹ کی آپ سپرمیسی کو نہیں مانتے. کورٹ کی سپرمیسی پہ رانا ثناء اللہ صاحب, اگر آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 14 فروری کی بریفنگ دیکھی ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ لوکل عدالتوں کا نہیں ہے. تو عدالتیں تو ہماری امریکن ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پنجاب حکومت اس پہ کیا کرے گی اگر کل کو امریکنز آ کے وہاں پہ پلیڈ کرتے ہیں؟ فورن جو فیڈرل حکومت ہے, وفاقی حکومت, وہ آ کے کہتی ہے استثناء ہے, تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ کورٹ نے تو اس معاملے کو ڈیسائیڈ اس وقت کرنا ہے جب حکومت جو ہے یہ کہے گی کہ اس کو استثناء حاصل ہے. اور کورٹ نے پھر جو ہمارا ڈپلومیٹک اینڈ کاؤنسلز پریویلیج ایکٹ 1972 ہے اس کا حوالہ شریف صاحبہ نے بھی دیا, تو اس کے مطابق کورٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کو ایک یعنی سفارتکار ہونے کے ناطے اس یعنی ہینیس افینس سے استثناء حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیا کورٹ اس بات کو, لا جو ہے وہ اس بات کو کور کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رانا ثناء اللہ صاحب آپ قانون دان بھی ہیں, صوبائی وزیر قانون ہے. ایک یہاں پہ سوال اٹھتا ہے, آپ نے کاؤنسلر اینڈ پریویلیجز ایکٹ 1972 کا ذکر کیا, اس پہ لوکل لا کو پریسیڈنس حاصل ہوگا یا انٹرنیشنل لا جو ہے اس کو پریسیڈنس دے گی کورٹ؟ انٹرنیشنل لا جو ہے جب تک اس کو کوئی ملک آپٹ نہیں کرے گا تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ یا جو بھی اس کا لیجسلیشن کا طریقہ کار ہے, اس وقت تک اس انٹرنیشنل لا کو انفورس نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہاں تو ہم نے انفورس کر لیا, اس کو پاس کر لیا, 72 کا ایکٹ بھی بنا لیا. تو 72 کا جو ایکٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں درج ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو سفارتکار آئیں گے ان کی ایمبیسی جو ہے ان کی لسٹ باقاعدہ فارن آفس کو فراہم کی جائے گی, اور فارن آفس ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا آئیڈینٹی کارڈ کے, یہ آدمی جو ہے یہ سفارتکار ہے. اور اس آدمی کے پاس وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو یہ 22 دن ان کو انتظار کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے اس کے سٹیٹس کے بارے میں دو ٹوک بات کہہ دے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سٹیٹس کا تعین اسی دن ہو گیا جس دن یہ اس ملک میں جو ہے یہ یہاں پہ آ کے اس نے جو ہے وہ کام شروع کیا. اس کے سٹیٹس کا تعین جو ہے آج نہیں ہونا یا کل عدالت میں نہیں ہونا. گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. وہ جو ان کو معلوم ہے جو فارن آفس کی فائلوں میں جو سچ پڑا ہے اور جس سچ کو آج سابق وزیر خارجہ جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے, گورنمنٹ اس کو بیان کر دے اور لوگوں کو پتہ چل جائے. اور کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں سچ بیان کرتے, کیوں سچ چھپا رہے ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب, بڑی کلیئر بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے.
बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर अगर वो इतना ही सच था तो उस वक्त शेयर कर देते कौम के साथ। उन्होंने कहा उन्हें मना किया गया। नहीं खामोश आपको भी खामोश रहने के लिए कहा गया। खामोश किसने, मुझे बताए ना कि उसका नाम भी लेते कि किसने खामोश रहने के लिए कहा। आला क़यादत ने आपको भी खामोश रहने के लिए कहा कि प्रेसिडेंट पार्टी इसके आप देखें बड़ा क्लियर है कि जो चीज एक तरफ आप रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन आयन कानून की बात करते हैं, हुकूमत आयन और कानून के दायरा कार से बाहर नहीं निकलेगी और इंश्योर करते हैं बार बार कि नहीं निकलेंगे। अगर आप स्टेटस गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन के लिए बयान करते तो शायद फौजिया आपको कंफ्यूजन भी ना होती। और क्योंकि कई लोगों ने तो ये समझा जो उनकी स्टेटमेंट थी जो बाद में उन्होंने कहा पर्सनल थी, पर्सनल वो तो अप्रिशिएट हुई है, स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन पार्टी की तरफ से और लीडरशिप की तरफ से तो आपको पता है क्या स्टेटमेंट आई है। उनकी कंफ्यूजन ने बहुत पाकिस्तानियों के लिए कंफ्यूजन कॉज की कि जी हुकूमत एक्चुअली जो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल एक परसेप्शन दी थी। नहीं जी, इंटरनेशनल परसेप्शन क्या लॉ का उन्होंने लॉ को कहा कि उन्होंने लॉ भी गलत पढ़ा। देखिए लॉ की जो इंटरप्रिटेशन है हर शख्स आप बस अब यहाँ पे मैं क्विकली एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आके अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।